سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور میرے ساتھ مل کر خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ لوگوں کی برکات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی ساری پریشانیاں یسوع مسیح کے نام میں دور ہو جائیں۔ پچھلی تمام ویڈیوز کی طرح آج بھی آپ کے لیے ایک خاص موضوع ہے، کیا موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور اکثر لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہت ساری کتابیں اس کے بارے میں لکھی گئی، بہت سارے علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے اور ہر کسی کے پاس اس کی اپنی ایک رائے ہے، لیکن میرے پاس میری اپنی کوئی رائے نہیں۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں جو کچھ بتاتی ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو اور مجھے خدا اس کلام کے وسیلے سے برکت دے گا۔ موت کے بعد زندگی کا وجود دراصل ایک عالمگیر سوال ہے۔ ایوب 14 باب 1-2 آیات۔ ایوب ہم سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سایہ کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں۔ اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ ایوب کی طرح یہ سوال ہم سب کو للکارتا چلا آ رہا ہے۔ حقیقت میں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ کیا ہمارا وجود محض ختم ہو جاتا ہے؟ کیا زندگی ایک گردشی دروازے کی طرح ہے جس میں سے ہم رخصت ہوتے ہیں اور پھر اسی میں گھوم کر دوبارہ اس زمین پر آ جاتے ہیں تاکہ ہم بالآخر اپنی ذات کی کسی حتمی بڑھائی یا عظمت کو پا سکیں؟ کیا مرنے کے بعد ہر کوئی ایک ہی مقام پر جاتا ہے یا پھر مختلف لوگ مختلف مقامات پر جاتے ہیں؟ کیا حقیقت میں فردوس اور جہنم جیسے مقامات موجود ہیں؟ یعنی اس ایک سوال کے اندر سینکڑوں سوالات ہیں، لیکن مختصر وقت میں مختصر ہی اس پہ بات کریں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد نہ صرف زندگی ہے بلکہ بہت جلالی ہمیشہ کی زندگی بھی موجود ہے، جس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے 1 کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ یسوع مسیح مجسم خدا جسمانی حالت میں زمین پر آیا تاکہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ عطا کرے۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ خداوند یسوع نے اس سزا کو اپنے اوپر لے لیا جس کے ہم حقدار تھے، اور اس نے ہمارے گناہوں کے کفارے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ اپنی وفات کے 3 دن بعد وہ موت اور قبر پر فتح مندی کو ثابت کرتے ہوئے مردوں میں سے جی اٹھا۔ جی اٹھنے کے بعد آسمان پر جانے سے پہلے وہ 40 دن تک اس زمین پر رہا اور سینکڑوں لوگوں نے اس کو دیکھا اور گواہی دی۔ رومیوں 4 باب کی آیت نمبر 25 بیان کرتی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ مسیح خداوند کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس کے متعلق تاریخ میں باقاعدہ طور پر بہت اچھا ثبوت موجود ہے۔ پولس رسول نے لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر کسی کو مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر شک ہے تو وہ اس واقعے کی صداقت کو جاننے کے لیے چشمدید گواہوں سے تصدیق کر سکتا ہے، اور اس دور میں کوئی بھی ایسا شخص سامنے نہیں آیا جو اس واقعے کی سچائی کا رد پیش کر سکتا۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا مسیحی ایمان میں کونے کے سرے کے پتھر کا مقام رکھتا ہے۔ کیونکہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اس لیے ہم بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کو بھی جلایا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی موجود ہے۔ مسیح اس بڑی فصل میں سے پہلا پھل ہے جو اسی کی مانند موت کے بعد زندگی پائے گی۔ جسمانی موت ایک شخص یعنی آدم کی بدولت آئی جو رشتے میں ہمارا جسمانی باپ ہے، 1 کرنتھیوں 15 باب 20 سے 22 آیت تک۔ لیکن وہ سب جو خداوند یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے خدا باپ کے خاندان میں لے پالک کے طور پر قبول کیے گئے ہیں، وہ نئی زندگی پائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے خداوند یسوع مسیح کا بدن مردوں میں سے جلایا گیا۔
اسی طرح اس کی آمد ثانی کے موقع پر ہمارے بدن بھی زندہ کیے جائیں۔ اگرچہ آخرکار ہم سب ہی زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک انسان فردوس یعنی آسمان میں داخل نہیں ہوگا۔ ہر ایک انسان کو اس زندگی میں ایک انتخاب کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا وہ انتخاب ہی بالآخر اس کی ابدیت کا فیصلہ کرے گا۔ عبرانیوں 9 باب کی 27ویں آیت میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آدمیوں کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ مسیح پر ایمان لانے کے باعث جو لوگ راست باز ٹھہرائے گئے وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے فردوس میں جائیں گے، مگر جو مسیح خداوند کے نجات دہندہ ہونے کا انکار کریں گے وہ ہمیشہ کی سزا پانے کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ متی 25 باب کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، فردوس کی طرح جہنم بھی ایسا مقام ہے جس میں جانے والے ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور جہنم ایک حقیقی مقام ہے، ایک ایسا مقام جہاں پر غیر نجات یافتہ ناراض لوگ کبھی نہ ختم ہونے والی سزا یعنی خدا کے غضب کا تجربہ کریں گے۔ جہنم کو اتھا گڑھا کہا گیا ہے، لوکا 8 باب 31 آیت، مکاشفہ 9 باب کی پہلی آیت، اور آگ کی جھیل بھی کہا گیا ہے جو گندک سے ہمیشہ جلتی رہتی ہے، جس میں بھیجے جانے والے لوگ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ مکاشفہ 20 باب کی آیت نمبر 10، اور وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جو انتہائی دکھ اور غم و غصے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ حزقیل 33 باب اور اس کی 11 آیت، خداوند کو شریر کے مرنے میں کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس کی خوشی تو اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے، مگر خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ اس کے متحد ہو جائے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے اس کی مرضی کو رد کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ ہمارے اپنے فیصلے اور انتخاب کی روشنی میں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی ابدیت اس سے جدائی کی حالت میں گزاریں۔ اس زمین پر ہماری زندگی ایک امتحان ہے، جو کچھ مستقبل میں ہمارے سامنے آنے والے ہے یہ اس کی تیاری ہے۔ ایمانداروں کے لیے موت کے بعد کی زندگی خدا کے ساتھ فردوس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، مگر غیر ایمانداروں کے لیے موت کے بعد کی زندگی آگ کی جھیل میں ابدی عذاب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم موت کے بعد کس طرح ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں اور آگ کی جھیل میں ابدی سزا سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح پر اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر ایمان لانا اور اس پر بھروسہ کرنا۔ خداوند یسوع نے کہا ہے یوحنا 11 باب 25 سے 26 آیت تک کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ آمین۔ ہمیشہ کی زندگی کا مفت تحفہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سب کے لیے میسر ہے۔ یوحنا 3 باب کی 36ویں آیت، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ موت کے بعد ہم کو خدا کی طرف سے مفت نجات کے تحفے کو قبول کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہماری ابدی منزل کا تعین ہماری زمینی زندگی کے دوران خداوند یسوع کو قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب آیت 2، خداوند فرماتا ہے کہ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ اگر ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خداوند یسوع کی صلیبی موت ہماری طرف سے خدا کے خلاف کیے گئے گناہوں کا مکمل کفارہ ادا کرتی ہے، تو اس کے جواب میں نہ صرف اس زمین پر ہم سے ایک بامانی اور بامقصد زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے، بلکہ موت کے بعد ابدی زندگی کا بھی، جو خداوند یسوع کی جلالی حضوری میں گزرے گی۔ آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں۔